No drugs. Objection. Sustained. There was one guy. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارا صاحبہ سے۔ ہمارا صاحبہ، یہ جو آپ نے پیکج دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ جو بچیوں کے اوپر منوں ٹنوں کے حساب سے کتابوں کا بوجھ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ جائز ہے؟ تھینک یو صادق صاحب فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. اور بہت سینسیٹیو اور بہت سینسیبل سبجیکٹ آپ نے چنا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس سبجیکٹ کو ایز اے کمپین، ایز اے ہمیں من حیث القوم اس پہ ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے، کیا یہ ہم ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم پروموٹ کر رہے ہیں جس میں ہم اچھے ہیومن بینگز بنا رہے ہیں، یا ہم اچھے پروفیشنلز بنا رہے ہیں، یا ہم صرف بوجھ دھونے والے بنا رہے ہیں، لوڈرز بنا رہے ہیں یا پورٹرز بنا رہے ہیں. آپ اگر اس دیکھا ہوگا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ نے جو بوجھ لادا ہوا ہے بیگس کا، اس میں کن کن سبجیکٹ کی کتابیں ہوں گی اور کتنی ہوں گی. کین یو امیجن ایک چھوٹا ذہن کتنا ایبزارپشن کی کیپیسٹی رکھتا ہے؟ کیا یہ بات ذہن میں رکھی جا سکتی ہے کہ اس ایج میں اتنی ایبزارپشن ہوتی ہے، ذہن میں اتنی ایبزارپشن ہوتی ہے، یا کس ایج کے لیے کون سا سبجیکٹ زیادہ ضروری ہے؟ ہم آج اگر بات کرتے ہیں سوشل ڈیگریڈیشن کی، تو ہم اس لیے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے بچے کو خود آپ کو ایک آٹومیٹک آٹو پہ لگا رکھا ہے. آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے اسکول سے آ کے آپ کے پاس کوئی کھیلنے کے مواقع نہیں ہے، کوئی پڑھنے کے مواقع نہیں ہے، آپ نے مدرسے جانا ہے، آپ پوری نیند نہیں کرتے، آپ نے ٹیوشن جانا ہے، آپ واپس آتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں. ایک روبوٹک لائف دی ہے، تو ایک روبوٹ سے آپ کون سے سوشل نارمز اور کون سی اخلاقی اقدار کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ نہیں تو ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، خالی انسٹیٹیوشن کی تو ذمہ داری نہیں ہوتی. اگر ماں باپ جو Where ہے would you like to fix the responsibility؟ آپ کہاں فکس کرنا چاہ رہے ہیں رسپانسبلٹی؟ ماں باپ کے بچوں کو دیکھیں، آج اگر آپ کا بچہ ایک ہائی گریڈ اسکول سے پڑھ کے نکلتا ہے اور ہائی ٹیک ہوتا ہے تو اسے ایک اچھی جاب ملتی ہے نا، دیٹ از ویری گرانڈ. اور جو فرق آج سے شاید 15-20 سال پہلے پیلے اسکول اور یہ انگلش انسٹیٹیوٹس کا تھا، وہ اتنے گرے ایریاز میں تھا، اتنا واضح نہیں تھا. اب تو بہت کلیئر ہو کر آ گیا ہے. آپ کو اگر اپنے بچے کو ایک اچھا پروفیشنل پیسہ کمانے والی مشین بنانا ہے تو یہ ہیو ٹو انویسٹ ان اس معاشرے میں اگر رہنا ہے تو پیسہ ہی معاشرے میں آپ کو جگہ دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں، آج سے 30 سال 35 سال پہلے ایک کلاس میں جو اردو میڈیم پیلا اسکول واٹ ایور اٹ از جو تھا، 70-80 بچے ہوتے تھے. اس 70-80 بچوں میں 7-8 بچے کچھ نکلتے تھے، باقی کوئی ادھر ادھر نکل جاتا تھا. کوئی اتنا ہائی فائی نہیں ہوتا تھا، نہ معاشرتی طور پہ نہ تعلیمی طور پہ. لیکن جب سے ٹرینڈ چینج ہوا ہے اور 15-20 بچے کلاس میں ہونے لگے، میکسیمم 25 بچے ہونے لگے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ آیا ہے. اور بچوں کی ایجوکیشن ہائی ہونے سے ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ چینج ہوئے ہیں، ان کی نالج گین ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر ہم نے بچوں کا اگر آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہم نے کوانٹٹی ہم نے کم کی ہے، تو کوانٹٹی کم کرنے سے کوالٹی آف اٹینشن جو ٹیچر کو دینی چاہیے، ایک اپنے اسٹوڈنٹس کے اپنی کلاس کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرے کیا پرابلم ہے، کیا چیزیں. مگر آج کل جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک بزنس بنا ہوا ہے، لوگوں کے لیے بزنس بن گیا ہے. اور جتنے بھی آپ میں تو یہی کہوں گی کہ برانڈ نیمز کی طرح سے اسکول نیمز جو ہیں وہ آج کل چل رہے ہیں کہ وہ اسکول ہے تو اس کی ایجوکیشن اچھی ہے، یا اس میں میرا بچہ پڑھتا ہے تو وہ ایجوکیشن اچھی ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ انہی اسکول سے جو بچوں میں ایموشنل پرابلمز نکل رہی ہوتی ہیں، اور جو میں یوزلی کلینکس میں اگر دیکھ رہی ہوتی ہوں ڈے ٹو ڈے، یا اپنی سسٹر سے اگر میں سن رہی ہوتی ہوں، میری سسٹر بھی اسکول کے اندر ہیں، تو وہ جو وہاں سے ایشوز بتا رہی ہوتی ہیں کہ آج کل پرابلمز یہ نکل رہی ہیں. اور ٹیچرس کو کے اندر یہ کوالٹی یا ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جج کر سکیں کہ کون سے بچے سلو لرنر ہیں، یا کن بچوں کو اسپیسیفک اٹینشن دینی چاہیے، یا اس کے ایموشنل پرابلمس کیا آ رہے ہیں. جسٹ ہوم ورک اگر دیا جا رہا ہے یا چیزیں دی جا رہی ہیں جو برڈن ہے صرف کہ جی یہ آپ کا سلیبس بنا ہوا ہے، یہ ٹارگیٹس ہیں، اس کو میٹ کرنا ہے آپ نے، اس کو فل کرنا ہے. لیکن بچے پہ آئی تھنک میرے خیال سے جو اٹینشن ہونی چاہیے، جو ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ لیکنگ ہے. جسٹ نام اور بزنس کے اندر انہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہے، ملٹی نیشنل کمرشلائزیشن ہے.
یہ منی منٹنگ کے مختلف طریقے ہیں. صرف اسکول نہیں کما رہا, اس کے بعد ایک ٹیچر بھی کما رہی ہے وہی ٹیوشن کے بہانے. پھر اس کے بعد آپ نے اتنی کتابیں نہیں, دیکھیے آپ یہ بتائیں نا ٹیچر کہاں کما رہی ہے, میٹرک انٹر پاس ٹیچر ہیں, سیلریز تو بہت کم ہے. اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو بہت کم ہے. یہ جو ان کا مافیا پورا کوچنگ سینٹرز کا اور ٹیوشن کا آپ چلتے ہیں, آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ, میں پرسنلی میری اپنی بہن بھی اسکول کے ایڈمنسٹریٹر ہے, کوئی بھی سبجیکٹ کمپلیٹ ہو ہی نہیں پاتا ہے سیمسٹر وائز. ہوتا یہ کہ جی ٹیچر ایسے ہی رن تھرو کر لیتی ہیں چیپٹر سے, جو پڑھنا ہے جو گین کرنا ہے ہوم ٹیوشنز لگوا لیں کوچنگ سینٹرز پہ, وہ اپنی سروسز دے رہی ہیں. آپ جتنی بھی کیمبرج کا دیکھ لیں, کیمبرج کا تو اسپیشلی میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ان کی تو چلتے ایک ٹیوشن 4,000 روپے کا ہے. صادق صاحب, اور یہ جو آپ جسے کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیم لیول انگلش ہوتے ہیں جو گھر گھر کھلے ہوئے ہیں, ان کے ٹیوشن کے 500-700 بندے ہوئے ہوتے ہیں, 10 بندے بھی آ جاتے ہیں تو ان کے تو مہینے کے آرام سے تنخواہ نکل جاتی ہے, 10 بچے بھی مل جاتے ہیں. دوسری بات وچ از ویری امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ صرف ہائی ٹیک تھنک ٹیکس چاہتے ہیں, پیسہ کمانے والے لوگ چاہتے ہیں, یا آپ ایک اچھی سوسائٹی چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں تعلیم اگر اچھی ہوگی, تعلیم اگر اچھی ہوگی تو سوسائٹی بھی اچھی ہوگی. میرا نہیں خیال. آپ ایک چھوٹی سی مثال بتائیں, ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد بچے اسکولوں سے بھاگتے ہیں, انگلش میڈیم اسکولوں سے بھاگتے ہیں؟ بہت کم لیوریج ہوگا کیونکہ وہ تو, لیکن سرکاری اسکول میں بچے عام طور پہ اسکول سے بھاگ جاتے ہیں, بنک کر جاتے ہیں, بس وہاں کی پنشمنٹس ایسی ہوتی ہیں, ٹیچر رسپانسبل نہیں ہوتے, ٹیچرز وہ نہیں دیتے, اٹینشن نہیں دیتے بچوں کو, اور رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی. ٹیچرز بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوتے ہیں, یا دھوپ سے, سردیاں ہیں تو دھوپ سیک رہے ہوتے ہیں, باہر پکوڑے انجوائے کیے جا رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا تو حال ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا نام سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک الگ چیز ہے, اور گورنمنٹ میں جائے گا تو یہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی سمپل سی بات بتاؤں, 2+2 میک دا 2+2. جو بچہ جس کا باپ افورڈ کر سکتا ہے نا 4,000 روپے, اس کی خواہشات بھی پوری کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس بچے کی کوئی خواہش ہی پوری نہ ہو رہی ہو اور اس کو وہاں پہ وہ لیک آف اٹینشن, بھاگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہی کہہ رہی ہوں نا, میں تعلیم سے بھاگنے کی بات کر رہا ہوں. لیورز کی بات کر رہے ہیں نا ہم, اسکول لیورز کی بات کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں, جس کو گھر میں نہ اٹینشن مل رہی ہو, نہ ٹیچر اس پہ فوکس کر پا رہا, کیونکہ جتنا فوکس کرنے کے لیے پیسے ضرورت دینے چاہیے اتنا تو گورنمنٹ انہیں پے نہیں کری, اور اگر کر بھی رہی ہے تو ہمارے یہاں تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا حال آپ جانتے ہی ہیں نا, ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ہمیں کسی نہ کسی. آئی ایم ریئلی سرپرائز ٹو سی کہ ینگسٹرز 14 گریڈ کی جاب لگوا دیں, 15 گریڈ کی جاب لگوا دیں. گورنمنٹ جابز میں ایسا کیا ہے, کچھ نہیں ہے نا, بیٹھ کے کھانے جیسا ہے, تو وہ بس جاب سیکھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. اگر میں آج آپ کو برا کہہ رہی ہوں نا, تو مجھے اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کوتاہیاں کیا ہیں. ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ فنگر پوائنٹرز بن گئے, یہ خراب ہے وہ خراب ہے. ہم خراب نہیں ہیں, ہم اپنی طرف پوائنٹ نہیں کرتے ہیں فنگرز. اور جہاں تک یہ ایجوکیشن سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں بیگ لادے جا رہے ہیں, کین یو امیجن کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. وہ بچہ جو اس عمر میں, جہاں آئی ریمبر میں یونیورسٹی لائف میں تھی, آئی یوز ٹو کیری, کمپیوٹر سائنس کی کتابیں بہت ہیوی ہوتی تھیں, تو آئی یوز ٹو کیری اے ویری ہیوی بیگ. مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کیونکہ میرے مہرے ہلنے شروع ہو گئے تھے, اور مجھے بہت شدید پین کی ویوز یہاں سے اٹھتی تھی اور دماغ تک جاتی نہیں. جو کانسٹنٹ رہے تو اس کی آپ کی مینٹل کیپیسٹی بھی تو کم ہوتی جا رہی ہوگی نا. مینٹل کیپیسٹی کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب کی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو بچے اتنے ہیوی بیگز لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی تھوڑا سا لگ رہا ہوتا ہے کہ بیچارے درد میں ہیں, جھکے ہوئے ہیں, بلکہ ایک بچے نے یہ بھی کہا کہ جی رات کو سوتے میں بھی لگتا ہے کہ بیگ ہمارے پر ٹنگا ہے. بیگ ہاتھ ہے اس یا کے ہاتھ سائیڈ میں ہے, ایفیکٹس یا کیا ہیں یہ کہ میڈیکلی؟ وہ ہینڈ کیری ہو گئے ہیں, وہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوتے ہیں بیگس کو. چیزیں ان کے اندر, اس کا سب سے پہلے تو یہ چیز کہ وہ کتابیں اور چیزیں دیکھ کے اس کا ایک پریشر ایسا پڑ رہا ہوتا ہے ان کو, مینٹل اسٹریس زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں ہیں, یاد کیسے کریں گے. یہ سب چیزیں بہت زیادہ ایموشنلی بچے کو ڈسٹرب کرتی ہے, صرف دیکھ کے بھی کہ اتنا سارا کورس ہے, میں سال میں کس طرح سے کمپلیٹ کروں گا. اور جہاں ٹیچرز اگر اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کرتے اور ان کو صحیح ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, ان کو صحیح سے نہیں ٹیچ کر رہے ہوتے, کوسچنس کو نہیں ان کو آنسر کر رہے ہوتے, تو وہاں زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. وہیں پہ وہی بچے ٹیوشن سیکھ کرتے ہیں, وہی بچے ٹیوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہی ٹیچرز, کچھ اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی اپنی ٹیوشن سینٹرز اچھے چلانے کے لیے کہ بھئی ہماری ٹیوشن اچھی ہے تو پھر ان کے گریڈز اچھے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چین سسٹم بنا ہوا ہے کچھ عجیب سا, کہ بچوں کو ہم کس طرح سے
ایک سسٹم ہم نے کیسا بنایا. یا پھر آپ چیٹنگ سسٹم چلا رہے ہیں, ہمارے یہاں جو پرچی اور ٹوکن سسٹم چل رہا ہے جس کے اندر بالکل ہی ایجوکیشن سسٹم خراب ہو چکا ہے. سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہم, یہ تو ایک مافیا ہے, اس میں تو ہم یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ کون سا اسکول ہے, کیونکہ بہت سے اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کے اپنے کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں, عام طور پہ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ بچے کی جو بنیاد ہے, بیسک فاؤنڈیشن جس میں اس نے ایجوکیشن کی اپنی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, ایجوکیٹڈ ایک دن میں ایک ہفتے یا سال یا اس میں نہیں ہوتا. نرسری سے لے کے اور پروفیشنل کالج تک 18 سال اس کو محنت کرنا پڑتی, تب وہ جا کے معاشرے میں اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے یا کچھ کما سکے. تو اس پیریڈ میں اس کے اوپر جو, کیونکہ جیسے جیسے کلاسیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے ایجوکیشن بیسس بڑھتی جاتی ہے, ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے, کتابوں کا وزن بڑھتا جاتا ہے, پروفیشنل کالج میں چلا جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے. اگر والدین کے پاس پیسے ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی چلا جاتا ہے, اور ڈاکٹر اچھا بنے نہ بنے بہرحال اپنے نام کے آگے ایک ڈاکٹر لگ جاتا ہے نام. اس کا نفسیاتی طور پہ ایک عام آدمی کیا ہوگا؟ نفسیاتی طور پہ امیج تو ان کو بہت ایموشنل پرابلمس بہت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں چائلڈہڈ کے اندر. بچوں میں آج کل چل رہا ہے, بچوں میں فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے, سائیکوسومیٹک کمپلینس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کے اندر. جو اگر سائیکولوجیکلی ہم دیکھیں, زیادہ تر بچے, اگر آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ اسکول سے بھاگتے ہیں, اسکول کو اوائڈ کرتے ہیں, پیٹ کا درد بہت کامن ہے. اگر اسکول میں کوئی پرابلم ان کو چل رہی ہے, ٹیچر بہت اسٹرکٹ ہے, کوئی بھی ایشو ہے, کسی اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ہے, بہت سوشل نہیں ہو پا رہا ہے, کلاس میں اٹینشن نہیں دے پا رہا ہے, کچھ بھی چیز ہے, سر کا درد, پیٹ کا درد, یہ بہت عام ایک کامن کمپلینس ہوتی ہیں جو بچے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کے انٹرسٹ چینج ہو رہے ہیں, یہ بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے, کیونکہ آپ جب مائل سٹونز کور کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ ایج کے, کہ آپ اپنے فرسٹ کلاس میں ہیں, سیکنڈ کلاس میں ہیں, تو آپ کے فرینڈس بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور باقی آپ کی ایکٹیویٹیز میں بھی چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھر کی طرف سے بھی ہماری ایک ہوتی ہے کہ ہم گھر میں بچے کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں, بچہ ڈاکٹر صاحب گھر میں بچے کو کتنا ٹائم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. ہم آگے ایک منٹ ذرا میں پلیز معذرت چاہوں گا کیونکہ میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک کے بعد آتا ہوں. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک, کیونکہ خواتین دونوں ایک ساتھ بولنے کے چکر میں, جو کہ بہرحال میرے لیے مسئلہ ہے. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور باری باری دونوں خواتین سے گفتگو کریں گے. Who gave you drugs? Objection. There was one guy